بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ النحل پارٹ نمبر 1۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ پہنچا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو۔ نمبر 1، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ نمبر 2، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اتارتا ہے فرشتوں کو۔ نمبر 3، بھیج دے کر۔ نمبر 4، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے اپنے بندوں میں۔ نمبر 5، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو کہ کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو مجھ سے ڈرو۔ نمبر 6، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ نمبر 7، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، بنایا آدمی کو ایک بوند سے، پھر جبھی ہو گیا جھگڑا کرنے والا، بولنے والا۔ نمبر 8، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع، اور چوپائے بنا دیے تمہارے واسطے، ان میں جڑاول ہے اور کتنے فائدے۔ تفسیر۔ نمبر 1، اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی خدا کا یہ حکم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت غالب و منصور اور حق کے مخالف مغلوب و ذلیل ہوں گے، جنہیں دنیا میں مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں اور آخرت میں براہ راست احکم الحاکمین کے دربار سے شرک و کفر کی سزا ملے گی۔ اس حکم کے وقوع کا وقت قریب آ پہنچا اور قیامت کی گھڑی بھی دور نہیں ہے۔ جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے آئی ہوئی سمجھنا چاہیے، پھر جلدی مچانے کی کیا ضرورت۔ کفار از راہ تکذیب و استہزاء کہا کرتے تھے کہ جس عذاب یا قیامت کے آنے کا وعدہ تم کرتے ہو وہ جلد کیوں نہیں آ جاتا۔ انہیں متنبہ فرمایا کہ تمہارے ایسے کہنے سے وہ ٹلنے والا نہیں، بلکہ حتمی اور یقینی طور پر جلد آیا چاہتا ہے۔ جس قدر دیر لگ رہی ہے وہ بھی ایک طرح سے تمہارے حق میں مفید ہے۔ ممکن ہے بعض کو اصلاح و توبہ کی توفیق مل جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، سورہ عنکبوت رکوع نمبر 5۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، سورہ شورى رکوع نمبر 2۔ نمبر 2، یعنی جب حق کا غالب ہونا اور کفر و شرک پر سزا ملنا یقینی ہے تو توحید کی راہ اختیار کرو اور مشرکانہ طور و طریق سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جنہیں تم خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی خدا کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، نہ عذاب الہی کو روک سکتا ہے۔ نمبر 3، یعنی فرشتوں کی جنس میں سے بعض کو، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حفظۃ الوحی، جن کی طرف فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، سورہ جن رکوع نمبر 2 میں اشارہ کیا ہے۔ نمبر 4، یہاں روح سے مراد وحی الہی ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کی طرف غیر مرئی طریق پر بطور ایک بھید کے آتی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ مومن رکوع نمبر 2۔ ایک جگہ قرآن کی نسبت فرمایا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، سورہ شورى رکوع نمبر 5۔ قرآن یا وحی الہی کو روح سے تعبیر فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مادی اجسام کو نفخ روح سے ظاہری حیات حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جو قلوب جہل و ضلال کی بیماریوں سے مردہ ہو چکے تھے وہ وحی الہی کی روح پا کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، انبیاء کی بعثت، وہ بندے رسولوں کا انتخاب انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو خدا تعالی ساری مخلوق میں سے اپنی حکمت کے موافق اپنے کامل اختیار سے چن لیتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، انعام رکوع نمبر 15۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج رکوع نمبر 10۔ نمبر 6، یعنی توحید کی تعلیم، شرک کا رد اور تقوی کی طرف دعوت، یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ و متفق نصب العین یعنی مشن رہا ہے۔ گویا اس بات توحید کی یہ نقلی دلیل ہوئی، آگے عقلی دلیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 7، زمین و آسمان میں توحید کے دلائل، یعنی زمین و آسمان کا نظام ایسا درست و استوار بنایا ہے جسے دیکھ کر لامحالہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کا سلسلہ صرف ایک ہی مالک مختار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر کئی با اختیار خداؤں کے ہاتھوں میں باغ ہوتی تو یہ محکم انتظام و انضباط اتنی مدت تک ہرگز قائم نہ رہتا، ضرور آپس میں ٹکر ہو جاتی، بلکہ کئی آزاد خداؤں کی کشمکش باہمی سرے سے
اس نظام عالم کو موجود ہی نہ ہونے دیتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، انبیاء رکوع نمبر 2۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سورہ مومنون رکوع نمبر 5۔ نمبر 8، تخلیق انسان میں اللہ کی نشانیاں یعنی علویات و سفلیات کا انتظام درست کر کے تم کو پیدا کیا۔ تم خود اپنی خلقت میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب سنت و قدرت کا سبق ملے گا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ ایک قطرہ بے جان جس میں نہ حس و حرکت تھی، نہ شعور و ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا، نہ اس لائق تھا کہ کسی معاملہ میں جھگڑ کر اپنا حق منوا دے یا دوسروں پر غالب آ جائے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اسی قطرہ ناچیز کو کیا سے کیا بنا دیا، کیسی عجیب صورت عطا کی اور کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اس پر فائز کیے۔ جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے لیکچر دینے لگا، جس میں ادنا حس و حرکت نہ تھی اب کس طرح بات بات میں جھگڑے کرنے اور حجتیں نکالنے لگا، حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق کے مقابلے میں بھی خم ٹھوک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، سورہ یاسین رکوع نمبر 5۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ نمبر 1، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو۔ نمبر 2، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اٹھا لے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور گھوڑے پیدا کیے اور خچر پیدا کیے اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے۔ نمبر 4، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ نمبر 5، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض راہ کج بھی ہے۔ نمبر 6، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے تم سب کو۔ نمبر 7، وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، اس سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو۔ نمبر 8، يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ، اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں۔ اور تفسیر نمبر 1، چوپایوں کی تخلیق میں دلائل، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری تمہارے لیے پیدا کیے، ان میں سے بعض کے بال یا اون وغیرہ سے کمبل، دھسے، ڈیرے، خیمے اور سردی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا دودھ پیا جاتا ہے، کسی کو ہل میں چلایا جاتا ہے۔ گھی، مکھن وغیرہ کے سارے افراد انہی جانوروں کی بدولت ہے۔ ان کے چمڑے سے کیسے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی معتد بھی بدنی یا اخلاقی مضرت نہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کتنے غریبوں کی شکم پروری اس سے ہوتی ہے، اور جو دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔ نمبر 2، جب ڈور ڈنگر گھر میں بندھے کھڑے ہوں یا جنگل میں غائب ہوں اس وقت انعام الہی کا ایسا صاف مظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں، جب چرنے کے لیے گھر سے نکلتے یا شام کو جنگل سے شکم سیر ہو کر گھر کی طرف لوٹتے ہیں اس وقت ایک عجیب رونق اور چہل پہل ہوتی ہے۔ مالک خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے فلاں زمیندار کو کیسا دھن دولت دیا ہے۔ نمبر 3، یعنی جہاں تم جریدہ بدون سامان و اسباب کی بڑی مشکل سے پہنچ سکتے ہو، یہ جانور تم کو اور تمہارے بھاری بھاری سامانوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی کتنی بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ ان حیوانات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے اور ان سے کام لینے کی اجازت دی اور بڑی سخت اور مشکل مہمات میں ان جانوروں کے ذریعے سے آسان کر دیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون، سورہ یاسین رکوع نمبر 5۔ نمبر 4، یعنی سواری کرتے ہو اور عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ تنبیہ، عرب میں گدھے کی سواری معجوب نہیں، وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت، تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ ایک زندہ دل ہندی نے خوب کہا تھا کہ حجاز میں گدھا نہیں حمار ہوتا ہے۔ نمبر 5، یعنی جن حیوانات کا اوپر ذکر ہوا ان کے علاوہ حق تعالیٰ تمہارے انتفاع کے لیے وہ چیزیں پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا جن کی تمہیں فی الحال خبر بھی نہیں۔ اس میں وہ سب سواریاں بھی آگیں جو قیامت تک بنتی رہیں گی۔ نمبر 5، باطنی سیاحت۔ پہلے ذکر فرمایا تھا کہ تم حیوانات کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور وہ تم کو مع سامان و اسباب کے سخت اور کھٹن منزلیں طے کرا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بدنی اور حسی سیر و سفر کا حال ہوا۔ اسی کی مناسبت سے اب روحانی اور معنوی سیر و سیاحت کی طرف کلام منتقل ہو گیا، یعنی جس طرح زمینی راستے طے
طے کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہو، ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی سمجھ سیدھی ہوگی وہ مذکورہ بالا دلائل و بصائر میں غور کر کے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و جبروت پر ایمان لائے گا اور توحید و تقوی کی سیدھی راہ چل کر بے کھٹکے خدا تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جس کی عقل سیدھی نہ ہوئی اسے سیدھی سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ اہواء و اوہام کے بیچ دار پگڈنڈیوں میں پڑا بھٹکا رہے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورہ انعام رکوع نمبر 19۔ نمبر 7، یعنی خدا کچھ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ ساری دنیا کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا، لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ سب کو ایک ہی ڈھنگ اختیار کرنے پہ مجبور کر دے، جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ نمبر 8، یعنی پانی پینے کے قابل بنایا اور اسی درخت، گھاس وغیرہ نباتات اگائے ہیں جس سے تمہارے جانور چرتے ہیں۔ الاناب، انگور، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے میوے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور تمہارے کام لگا دیے رات اور دن اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے۔ نمبر 2، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو چیزیں پھیلائی تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ کی۔ نمبر 3، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں۔ وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیة تلبسونها، اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس میں سے زیورات جو پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ چلتی ہیں پانی پھاڑ کر اس میں دریا میں۔ نمبر 4، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو۔ نمبر 5، وَأَلْقَى، اور رکھ دیے۔ تفسیر۔ نمبر 1، پھلوں اور میووں کی تخلیق، یعنی ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھل اور میوے اگاتا رہتا ہے جن کی شکل و صورت، رنگ و بو، مزہ اور تاثیر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے خدا کی قدرت کاملہ اور صنعت غریبہ کا بڑا نشان ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا اور ایک پانی سے کیسے رنگ برنگ کے پھل پھول پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، رات اور دن برابر ایک دوسرے کے پیچھے لگے چلے آتے ہیں تاکہ دنیا کا کاروبار چلے اور لوگ سکون و آرام حاصل کر سکیں۔ اسی طرح چاند، سورج ایک معین نظام کے ماتحت نکلتے اور چھپتے رہتے ہیں۔ رات دن کی آمد و شد اور شمس و قمر کے طلوع و غروب ہونے کے ساتھ انسانوں کے بے شمار فوائد وابستہ ہیں، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کے بدون انسان کی زندگی محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاند، سورج اور کل ستاروں کو ادنا مزدوروں کی طرح ہمارے کاموں پر لگا رکھا ہے، مجال نہیں کہ ذرا سستی یا سرتابی کر سکیں، لیکن چونکہ رات دن اور چاند سورج سے بالکل صریح طور پر ہمارے کام متعلق ہے اور دوسرے ستاروں سے ہمارے فوائد و مصالح کی وابستگی اس قدر واضح نہیں ہے، شاید اس لیے ان کو جدا کر کے دوسرے عنوان سے بیان فرمایا، واللہ عالم۔ نمبر 3، یعنی جس بلند و برتر ہستی نے آسمانی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، اسی نے تمہارے فائدہ کے لیے زمین میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں جو ماہیت، شکل و صورت، رنگ و بو اور منافع و خواص میں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اس میں سب حیوانات، نباتات، جمادات، بسائط و مرکبات شامل ہو گئے۔ نمبر 4، سمندر کی تسخیر اور اس کے منافع، یعنی ایسے ٹھاٹھیں مارنے والے خوفناک سمندر کو بھی جس کے سامنے انسان ضعیف البنیان کی کچھ بساط نہیں کہ تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس میں بے تکلف مچھلی کا شکار کر کے نہایت لذیذ اور تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو اور اس کے بعد حصوں میں سے موتی اور مونگا نکالتے ہو جس کی قیمتی زیور تیار کیے جاتے ہیں۔ بھلا سمندر کی موجوں کو دیکھو جن کے سامنے بڑے بڑے جہازوں کی ایک تنکا کے برابر حقیقت نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی کشتی کس طرح ان موجوں کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی اور ایسی چیزیں تیار کر لینے کی ترکیب سجھائی جن کے ذریعے سے گویا سمندروں کو پایاب کر لیا گیا۔ نمبر 5، یعنی جہازوں اور کشتیوں پر تجارتی مال لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچاؤ اور خدا کے فضل سے بڑی فراخ روزی حاصل کرو، پھر خدا کا احسان مان کر اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہو۔ فی الارض رواسی ان تمید بکم، زمین پر بوجھ پہاڑ کہ کبھی جھک
پڑے تم کو لے کر نمبر 1، اور بنائی وانہارن وسبلا لعلکم تہتدون، اور بنائی ندیاں نمبر 2، اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ نمبر 3، وعلامات اور بنائی علامتیں نمبر 4، وبالنجم ہم یہتدون اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں نمبر 5، افمن یخلق کمن لا یخلق بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے کہ جو کچھ پیدا نہ کرے، افلا تذکرون کیا تم سوچتے نہیں۔ نمبر 6، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو نہ پورا کر سکو گے ان کو۔ نمبر 7، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 8، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ نمبر 9، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 10، اموات مردے ہیں۔ تفسیر نمبر 1، پہاڑوں کی تخلیق کے فوائد، یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین اپنی اضطرابی حرکت سے تم کو لے کر بیٹھ نہ جائے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائی آفرینش مضطربانہ طور پر ہلتی اور کانپتی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کیے جن سے اس کی بھی بند ہوئی۔ آج کل جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت سے مانے ہے۔ بہرحال زمین کی حرکت و سکون کا مسئلہ جو حکماء میں بھی مختلف ہی رہا ہے، اس سے آیت کا نفیاً یا اس باتاً کچھ تعلق نہیں، کیونکہ پہاڑوں کے ذریعے سے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائمی حرکت نہیں جس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ نمبر 2، یعنی ندیوں اور نہروں کا سرچشمہ کہیں پہاڑوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ میدانوں اور پہاڑوں کو قطع کرتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت پر خدا کے حکم سے ان بستیوں تک پہنچتی ہے جن کا رزق ان کے پانی سے متعلق کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکو۔ نمبر 4، یعنی پہاڑ، چشمے، درخت، ریت کے ٹیلے، غرض مختلف قسم کی علامتیں قائم کرتی ہیں جن سے مسافروں کے قافلے ٹھیک راستہ کا سراغ نکال سکیں۔ میں نے خود بعض اعراب بدوؤں کو دیکھا ہے کہ مٹی سونگھ کر راستہ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ نمبر 5، ستاروں کے فوائد، یعنی رات کے وقت دریا اور خشکی کے سفر میں بعض ستاروں کے ذریعے سے راستہ کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ قطب نما سے جو رہنمائی ہوتی ہے وہ بھی بالواسطہ ستاروں سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 6، پھر باطل معبودوں کی پرستش کس لیے، یعنی سوچنا چاہیے کہ یہ کس قدر حماقت ہے کہ جو چیز ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بلکہ ایک جو کا دانہ یا ریت کا ایک ذرہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہو، انہیں معبود و مستعان ٹھہرا کر خداوند قدوس کے برابر کر دیا جائے جو مذکورہ بالا عجیب و غریب مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کے محکم نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس گستاخی کو دیکھو اور خدا کے انعامات کو خیال کرو، حقیقت میں انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ نمبر 7، یعنی جو نعمتیں اوپر بیان ہوئی مشت نمونہ از خروارے تھیں، باقی خدا کی نعمتیں تو اس قدر ہیں جن کا تم کسی طرح شمار نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، یعنی ان بے شمار نعمتوں کا شکر پوری طرح کس طرح ادا ہو سکتا ہے، لہذا ادائے شکر میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے خدا اسے درگزر کرتا اور تھوڑے سے شکر پر بہت سا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور یا یہ کہ کفران نعمت کے بعد جو شخص توبہ کر کے شکر گزار بن جائے حق تعالیٰ اس کی پچھلی کوتاہیوں کو بخشتا اور آئندہ کے لیے رحمت مبذول فرماتا ہے، بلکہ ناشکری کی حالت میں بھی اپنی رحمت واسعہ سے اس کو بالکل یا محروم نہیں کرتا، ہزاروں طرح کی نعمتیں دنیا میں فائز کرتا رہتا ہے۔ نمبر 9، یعنی خدا تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی احوال سے خبردار ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ان کی نعمتوں پر کس حد تک دل سے اور کس حد تک جوارح سے شکر گزار بنتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن ادائے حق کے نعمت سے خالی رہتا ہے، یا مذکورہ بالا دلائل و نعم کو سن کر کون ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتا ہے، اور کون ہے جو ظاہر میں دلائل سے لاجواب ہو کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ خدا کے علم میں جس کا جو حال ہوگا اسی کے موافق معاملہ کرے گا۔ نمبر 10، ان کے معبود خود مخلوق ہیں، خدا تو وہ ہے کہ جس کے عظیم الشان اور غیر محصور انعامات کا اوپر تذکرہ ہوا۔ اب مشرکین کی حماقت ملاحظہ ہو کہ ایسے عالم الکل اور خالق الکل خدا کا شریک ان چیزوں کو ٹھہرا دیا جو ایک گھاس کا تن کا پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ خود ان کا وجود بھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ غیر احیاء، جن میں جان نہیں۔ نمبر 1، وما یشعرون ایان یبعثون اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 2، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود ہے اکیلا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، سو جن کو یقین نہیں آخرت کی زندگی کا، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل نہیں مانتے اور مغرور ہیں۔ نمبر 3، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ٹھیک بات ہے کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا
غرور کرنے والوں کو۔ نمبر 4 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے تو کہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ نمبر 5 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان کے جن کو بہکاتے ہیں لا تحقیق۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنتا ہے برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں۔ نمبر 6 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے، پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر۔ یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے بے جان ہیں، خواہ دوامن مثلاً بت، یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ ہیں، مثلاً حضرت مسیح، روح القدس اور ملائکۃ اللہ جن کے بعض فرقے پرستش کرتے تھے، بلکہ جن و شیاطین بھی جن کو بعض ممسوح الفطرت پوجتے ہیں، سب پر ایک وقت موت طاری ہونے والی ہے۔ پس جس چیز کا وجود دوسرے کا عطا کیا ہوا ہو اور وہ جب چاہے چھین لے، اسے خدا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 یعنی یہ عجیب خدا ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور وہ خود یا ان کے پرستار کب حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ایسی بے جان اور بے خبر ہستیوں کو خدا بتلانا انتہا درجے کی حماقت اور جہل ہے۔ نمبر 3 اللہ تو ایک ہی ہے، یعنی جو دلائل و شواہد اوپر بیان ہوئے ایسے صاف اور واضح ہیں جس میں ادنا غور کرنے سے انسان توحید کا یقین کر سکتا ہے، لیکن غور طلب تو وہ کرے جسے اپنے عاقبت کی فکر اور انجام کا ڈر ہو، جن کو بعد الموت کا یقین ہی نہیں نہ انجام کی طرف دھیان ہے، وہ دلائل پر کب کان دھرتے اور ایمان و کفر کے نیک و بد انجام کی طرف کب التفات کرتے ہیں؟ پھر دلوں میں توحید کا اقرار اور پیغمبروں کے سامنے تواضع سے گردن جھکانے کا خیال آئے تو کہاں سے آئے؟ نمبر 4 تکبر کا انجام، یعنی خوب سمجھ لو کبر و غرور کوئی اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ توحید کا انکار جو تم دلوں میں رکھتے ہو اور غرور و تکبر جس کا اظہار تمہاری چال ڈھال اور طور طریقے سے ہو رہا ہے، سب خدا کے علم میں ہے اور وہی ہر کھلے چھپے جرم کی سزا تم کو دے گا۔ نمبر 5 قرآن کریم پر کفار کا تمسخر، یعنی ناواقف اشخاص بغرض تحقیق یا واقف لوگ ازراہ امتحان جب ان مکذبین سے کہتے ہیں یا وہ مکذبین خود آپس میں ایک دوسرے سے ازراہ تمسخر و استہزاء سوال کرتے ہیں کہ کہو تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا اتارا ہوا بتلاتے ہیں، تمہارے نزدیک کیا چیز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن میں رکھا ہی کیا ہے بجو جس کی کہ کتب سابقہ اور ملل سابقہ کی کچھ پرانی بے سند باتیں، یعنی توحید، نبوت، جنت اور دوزخ وغیرہ اور چند قصے کہانیاں نقل کر دی گئی ہیں۔ نمبر 6 یعنی اس کہنے سے غرض یہ ہے کہ معاذ اللہ قرآن عزیز کو بے وقت ٹھہرا کر اپنے ساتھ دوسروں کو گمراہ کریں اور اس طرح اپنے کفر و ضلال کی پوری اوٹ کے ساتھ کچھ بوجھ ان لوگوں کے اضلال و اغوا کا بھی سر پر رکھیں جنہیں اپنی نادانی اور جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ خیال کرو کیسی بدی کی پوٹ سر پر رکھ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مثل الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا قال الله تعالى وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ سورہ عنکبوت رکوع نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ النحل کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔